لیکن تاحیات 5 سال 10 سال لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ رسپانس نہیں آیا. لیکن اب ہم کوشش کریں گے. یہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ اور حمزہ شہباز صاحب لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں, انشاءاللہ پیر والے دن میرا پروگرام ہے کہ میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کروں گا اور میں محترم رسپیکٹیبل عدالت عالیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ آئین کا آرٹیکل 63A(1) کا جو الف ہے, جو میں نے کل بھی پڑھ کے سنایا, میں آج بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, دوبارہ دہراؤں گا کیونکہ اصل چیز ہی یہی ہے. اور اردو میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ رکھوں گا. اور ابھی میں نے ایک رسپیکٹیبل ٹی وی چینل کو بھی بیپر دے رہا تھا اندر, تو میں نے بار بار یہ بات رکھی. یہ جو کہتے ہیں کہ پہلے ووٹ پول ہوگا تو ڈیفیکشن کلاس لگے گی, جناب والا وہ 63(1) کا بی ہے, بے ہے. جو 63(1) کا الف ہے اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ایوان میں کسی تنہا سیاسی جماعت پر مشتمل پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن الف اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتا ہے, ایک بندہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے, ممبر قومی اسمبلی ہے, ممبر سینٹ ہے, اور جس پارٹی کی طرف سے وہ بنا ہے, اگر وہ اپنی پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتا ہے تو وہ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے. یا اسی الف کے اندر یا کے ساتھ لکھا ہے یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے. یہ پہلی 63(A)(1) کا جو پہلا الف ہے وہ یہ ہے. پھر اس کے بعد بے ہے یا بی ہے, جس کے اندر 3 کیٹیگریز لکھی ہیں کہ اگر وہ ان 3 الیکشنز کے وقت ووٹ اپنی پارٹی پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیژن کے برخلاف دیتا ہے, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے وقت, اعتماد اور عدم اعتماد کے وقت, اور فنانس بل کے وقت, تو میں پٹیشن دائر کروں گا عدالت عالیہ سے کہ پچھلے 1 مہینے سے اور خصوصاً پچھلے 15 دنوں سے پنجاب کے اندر یہ جو گلبرگ کا نجی ہوٹل ہے جو سیاسی چنڈو خانہ بنا ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی خرید و فروخت کرنے کے حوالے سے یہ سیاسی چکلا بنا ہوا ہے وہ ہوٹل. اس میں جو ہمارے 20 22 25 بندے روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ, بیگم صفدر روان صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے اوپنلی اعلان کرتے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں, ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں, ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے, ہم نون لیگ کے نامزد کردہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے. تو آپ بتائیں کیا انہوں نے پارلیمانی پارٹی جوائن نہیں کر لی نون لیگ کی؟ میں یہ پٹیشن لے کے جاؤں گا کہ اگر وہ اس بات کا برملا اعلان 10-15 دنوں سے کر رہے ہیں, اور جس کی فوٹیجز, جس کے ثبوت ڈھکے چھپے نہیں پوری دنیا کے اندر ہر بندے کے پاس آ گئے ہیں, پریس کانفرنس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم عدالت عالیہ سے گزارش کریں گے کہ مہربانی کر کے, جہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنے اختیارات کا رونا رونے گئے ہیں کہ میرے اختیارات, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی کہ وہ اختیارات کی کیا پوزیشن ہے, جہاں پر حمزہ شہباز صاحب ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے کہ فوری طور پہ میں ایچکن پہنوں اور وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھاؤں کہ جناب 16 تاریخ بڑی دور ہے, جلدی جلدی سے فوراً ڈیٹ دیں. اور آج ان کا وکیل منتیں ترلے کرتا رہا کہ جناب آج کے دن ہی شروع کریں اور کل کے دن میں جناب سارا کام ختم کر کے فیصلہ کریں. تو جناب میں عدالت عالیہ سے گزارش کروں گا کہ اس لگے ہاتھوں اس پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو, اور خصوصاً وہ 2-2.5 کروڑ ووٹ کہ جو پی ٹی آئی کا تھا, اور یہ جو 20-25 بندے ہیں جو پی ٹی آئی کے 40,000 ہزار 50,000 ہزار 60,000 ہزار ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں, وہ اپنے اس مینڈیٹ کا مذاق اڑاتے ہوئے اگر وہ نون لیگ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی فوری طور پہ کوئی فیصلہ دیں کہ ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس لگتی ہے. اور ایک چیز اور کلیئر کر دوں, آج انشاءاللہ اسپیکر سیکریٹریٹ کی طرف سے پروسیس تقریباً کمپلیٹ ہو کے الیکشن کمیشن کو چلا جائے گا, ان کو ڈیفیکٹ کرنے کے حوالے سے, نااہل قرار دینے کے حوالے سے, اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت 10 دن ہیں یا 15 دن ہیں,
اس کے اندر الیکشن کمیشن پابند ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے. تو انشاءاللہ یہ جو اتنا بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ جو کروڑوں ڈالر اور اربوں روپیہ لگا ہے، کیونکہ یہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ پہ لگے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جو جتنا پیسہ لگا ہے وہ انشاءاللہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا، نہ قومی اسمبلی کے اندر نہ صوبائی اسمبلی کے اندر. ان کا ووٹ انشاءاللہ ہمارے حق میں اگر آیا تو وہ کنسیڈر ہوگا، ہمارے حق میں نہ آیا تو وہ انشاءاللہ کنسیڈر نہیں ہو سکے گا. اور ابھی وفاق کے اندر بھی ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، کل کا دن ہے، ابھی بڑی گیم باقی ہے، اور انشاءاللہ سرپرائزز جو ہے وہ آپ کو آج شام کو بھی اور کل بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان پاکستان کی ڈگنیٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی غیرت اور خودداری کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آج آپ کے سامنے ایک اور چیز ڈسکلوز کر دوں، ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد یہ جو پورا پروسیس شروع ہوا، پوری پاکستانی قوم نے دیکھا جب عمران خان صاحب کو پرائم منسٹرشپ سے گرانے کے حوالے سے دائیں بائیں سے ان کو کچھ مدد ملی، تو کل کے دن افغانستان میں پہلا ڈرون حملہ ہو گیا ہے 15 اگست کے انقلاب کے بعد. یہ آپ ادھر سے میں صرف ایک ہی فکرہ کروں گا، کل ڈرون حملہ افغانستان میں امریکی ہوا ہے، ادھر سے آپ بہت سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. بھی ہوگا، مزدور کو بھی ہوگا، کسان کو بھی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس غیر یقینی کی فضا نے بڑا نقصان پاکستان کو پچھلے 3.5 سال میں پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچی. یہاں تک کہ کل دوپہر تک مجھے میرے دوست بتاتے ہیں، بلکہ میڈیا پر بھی رپورٹ ہوا ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر اویلیبل نہیں تھا. اتنی یہ غیر یقینی تھی، اتنا مافیاز کا کنٹرول تھا کہ اگر آپ ڈالر ایون مہنگے داموں پر خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو ڈالر مل نہیں رہا تھا. اور جوں یہ غیر یقینی کی فضا بڑھتی جا رہی تھی، ڈالر کی اڑان بڑھتی جا رہی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل جب رات کو 8:30 بجے سپریم کورٹ نے آئین کی سربلندی کے لیے، جمہوریت کی سربلندی کے لیے اپنا تاریخی فیصلہ دیا، اس کا امیڈیٹ امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ جو غیر یقینی کی سچویشن تھی، جو یہ غیر یقینی کی فضا تھی، اس میں کمی آئی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج صبح ابھی فیصلہ ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، 3 روپے ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے. یعنی کہ آپ کا روپیہ کی پوزیشن 3 روپے بہتر ہوئی ہے. اور اس کا امپیکٹ میں ذرا آسان الفاظ میں جو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس 3 روپے جو روپے کی قیمت میں بہتری آئی ہے، ہمیں جو اپنے بیرونی قرضے ادا کرنے تھے پاکستان کو، اس کے اوپر چند گھنٹوں میں 450 ارب روپے 450 بلین روپیز کا فرق پڑا ہے. یعنی کہ 3 روپے ڈالر کی کمی کی وجہ سے ڈائریکٹ فائدہ جو پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی عوام کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو ڈائریکٹ فائدہ وہ 450 ارب روپے کا ہوا. اور اسی طریقے سے جب یہ غیر یقینی کی فضا کمپلیٹلی دم توڑ جائے گی اور آپ اپنے انویسٹر کو کانفیڈنس دیں گے، اپنی معاشی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو امپیکٹ ہے یہ اسی طریقے سے بہتری کی طرف جائے گا. دوسرا بیرومیٹر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسٹاک ایکسچینج، کہ آج جمعے کی نماز سے پہلے تک 650 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے.
TSX انڈیکس جو ہے، یعنی کہ اربوں روپے کا کاروبار جنریٹ ہوا آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں، جس کا فائدہ اگین آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو، آپ کو، مجھے ہو رہا ہے، کیونکہ جب 650 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹر ایک بار پھر آپ کی مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے، وہ پیسے لگانے کو آپ کے ملک میں تیار ہو رہا ہے، اور جب پیسے آپ کے ملک میں لگیں گے تو آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی، آپ کے زر مبادلہ کی سچویشن بھی بہتر ہوگی. یہ ہے فائدہ. ابھی عمران خان گیا نہیں ہے، ابھی عمران خان آج بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے، آج بھی. جانے کا کوئی موڈ ان کا نہیں لگ رہا، کل تک تو لگتا ہے وہ رہیں گے. 10:30 بجے انشاءاللہ اسمبلی کا اجلاس کال ہو جائے گا، اور جب کال ہوتا ہے اجلاس تو انشاءاللہ میجورٹی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا پارلیمان اپنا آئینی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 95 کے تحت عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں گے اور اپنا نیا قائد اعوان منتخب کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جمہوریت کی جیت ہے. جو آئین سے محبت کرتے ہیں، قانون سے محبت کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی جیت ہے کہ پہلی بار ماضی میں یا تو مارشل لاء لگ جاتا تھا یا 58(2)B کے تحت پارلیمان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی پارلیمان کے ممبران نے کسی عوام دشمن حکومت کو خود گھر نہیں بھیجا. یہ پہلی بار تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، تمام جمہوریت آئین پسند قوتوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جاتے جاتے آخری وقت چل رہا ہے تو یہاں پر بھی شرارت لوگوں کو سوج رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ عمران خان پھر سرپرائز دے گا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کا جو سرپرائز تھا وہ ان کے لیے شوق میں تبدیل ہو گیا، اور وہ اردو والا شوق نہیں، انگلش والا شوق ہے. اور اس وقت ان کو شوق ایبزاربر کی ضرورت ہے PTI کو، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ 3 اپریل تک یہی لوگ سپریم کورٹ کی تعریف کر رہے تھے، اور آج کل رات کے فیصلے کے بعد اب ان لوگوں نے الزامات سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر لگانا شروع کر دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب عمل ہے. خدارہ یہ جو غیر یقینی کی فضا ہے، آئین شکنی کی فضا ہے، قانون شکنی کی فضا ہے، اس کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اب سٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. میں ایک صرف بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مانیٹری پالیسی میں کل 250 پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے، اور آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 12.5% پر کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ کہہ لیں یا غلط عمل ہے. کیونکہ کل مانیٹری پالیسی اناؤنس نہیں ہونی تھی. کل تو جشن کا سما تھا، غیر یقینی کو ختم کرنے ہم جا رہے تھے. مانیٹری پالیسی کا شیڈیول بنتا ہے، اور کل کوئی شیڈیول نہیں تھا اسٹیٹ بینک کا کہ وہ نئی مانیٹری پالیسی اناؤنس کریں گے، جس کے تحت انہوں نے کل مانیٹری پالیسی اناؤنس کی اور 250 BPS انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر کے جو شرح سود کو 12.5% پر لے گئے ہیں. جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمل نہیں ہوا ہوتا تو آج شاید اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی اضافہ ہوا ہوتا. یہ اس طرح کے حربے ایک بار پھر غیر یقینی کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ PTI والوں کو اب سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ جو آپ استحصال آپ نے کیا ہے، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. لیکن جاتے جاتے بھی